سمیر میر شیخ صاحب کی، اور حقیقت یہ کہ سمیر میر شیخ اس دن تھے ہی نہیں، بہت سارے ساتھی اس دن نہیں تھے، سمیر بھی نہیں تھے اس دن، تھے ہی نہیں، اور وہ تو میرا سن کے ایس ایس پی آفس آئے تھے سمیر میر شیخ، اور اس کے بعد ان کو بیچاروں کو بعد میں پکڑا گیا، وہ جھوٹے کیس بنا دیے، پروسیکیوٹر جنرل، میں کہنا چاہتا ہوں، میں آج پبلکلی کہنا چاہ رہا ہوں پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے کہ اتنی غلامی نہ کریں، سید بادشاہ ہیں آپ نے ناظم جوکھیوں کا کیس، آپ نے شیرین جوکھیوں کا کیس، اس کی وائف جو آپ در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، آپ مرتضیٰ وہاب اور ان کے کہنے کے اوپر ناظم جوکھیوں کی آپ نے جو فائل ہے وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں روکی ہوئی ہے، اتنا ظلم کہ آپ نے اس کی فائل روک دی ہے، انصاف آپ سندھ کی بیٹی کو انصاف نہیں دے رہے ہو، اور وہاں اسلام آباد میں دکانداری لگائی ہوئی ہے، سندھ کی بیٹیاں رول رہی ہیں، شیرین جوکھیوں رول رہے ہیں، وہی میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ اب جی آئی ٹی بنی تھی، جی آئی ٹی کی فائنل فائنڈنگز آ چکی ہیں، جس میں وفاق نے جی آئی ٹی بنائی تھی آرٹیکل اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے سیکشن 19(1)(a) کے تحت، اب پی جی صاحب نے اپنے دفتر میں جمع کر کے رکھ لی ہے، اور جی آئی ٹی کو نیچے نہیں بھیجا جا رہا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے اپنا کوئی ڈکٹیٹوریل سسٹم بنایا ہوا ہے، ہماری جی آئی ٹی پینڈنگ ہے، اور جس کی وجہ سے کیس ہمارا سلو ہے، اور دوسرا میں آج کہنا چاہوں گا کہ میں رات ہی پہنچا ہوں الحمدللہ، امر بالمعروف جلسہ، جس انداز سے جب میں بائی روڈ سندھ سے نکلا، سندھ کا ہر شہر، پنجاب کا ہر شہر، اسلام آباد، وہ ریڑے والا ہو، ٹھیلے والا ہو، دکاندار ہو، گاڑی والا ہو، لینڈ کروزر والا ہو، چنچی رکشے والا ہو، ہر جگہ سے مٹی کا نشان تھا الحمدللہ، اور تاریخ کا جتنا بڑا جلسہ ہم نے دیکھا کہ موٹر وے کلومیٹر سے کلومیٹر جام، جی ٹی روڈ جام، اسلام آباد چوک، تو قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ عمران خان نے اس باغیرت قوم کا غیرت مند لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آج جس انداز سے ان کی بھی کانپیں ٹانگتی تھیں، مشرف سمیت زرداری، نواز شریف، سب کی 400 ڈرون اٹیک ہوئے تھے اس کے دور میں، نواز زرداری دور میں 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، ایک کال پہ بڑوں کی کانپیں ٹانگ جاتی تھی، لیکن جس انداز سے خان صاحب کھڑے ہو گئے اپنی قوم کے ساتھ، قوم بھی خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اس وقت جو یہ تبدیلی ماحول نظر آ رہا ہے، قوم کھڑی ہو گئی، کوئی تو غیرت مند لیڈر ملا جس نے ہماری، نہیں تو یاد ہوگا رمزی یوسف کو جب حوالے کیا گیا تھا تو وہاں ایک وکیل نے کہا تھا جج میں، امریکہ میں جج کے سامنے، کہ پاکستانی اپنی مائیں بیچ دیتے پیسوں کی خاطر، انہوں نے کہا تھا کیسے اٹھا کے لے آئے، ہم نے دیکھا ہیلی کاپٹر پہ اٹھا کے لے جاتے تھے، تو الحمدللہ جس انداز سے قوم اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ عمران خان نے ایک غیرت مند لیڈر کا ثبوت دیا ہے۔ دوسرا، ناموس رسالت پر ہم دیکھتے تھے پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے نام پر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کے خاکے بنائے جاتے تھے، کوئی بولنے والا نہیں تھا، 57 مسلمان ممالک ہیں، پہلا مسلم لیڈر پیدا ہوا جس نے آ کے اس اقوام متحدہ میں بات کی، ناموس رسالت کی، اسلام کی، دین کی، کہ ہمارا دہشت گرد نہیں ہے، اس کے رزلٹ میں یہ ہے کہ الحمدللہ پوری قوم، ہم مذہب، ہم دین کے نزدیک ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے بعد اس لیے کھڑی ہے کہ عمران خان نے آج پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہے، اس کے باوجود ہمارے خطے میں بھی، ہم پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہے۔ میں وہاں سے واپس آیا ہوں، کل بھی میں اسلام آباد میں تھا، میری الحمدللہ کل تفصیلی ملاقات بھی رہی پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر کے جوش بھی جمع ہیں، جذبے بھی جمع ہیں، اور میں خوشخبری آپ کو دیتا چلوں کہ عدم اعتماد میں جنہوں نے اپنی شیروانیاں سلوا لی ہیں، کوئی سندھ کا گورنر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی اسپیکر بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کسی نے شیروانی سلوا لی، کسی نے نئی ساڑی، 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ پچھلے سال فروری میں مجھے سیاسی دہشت گرد بنایا گیا تھا ایک الیکشن والے دن، اور یہ پیپلز پارٹی نے، جو کہ اپنے آپ کو بڑی سیاسی ڈیموکریٹک جماعت کہتی ہے، انہوں نے وہ ماشاء اللہ دور کا حساب کیا ہوا کہ میں اسلام آباد تھا، کل بھی رات کو عدالت پہ 4 پیشیوں میں جاتا ہوں، تو آج ہمارے ساتھی وکیل صاحب نے، دیکھیے ECL میں نام ڈالنے کے لیے لکھا ہے، خط ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس کا نام ECL میں ڈالا جائے،
اور آج چوری چوری وہ آ جاتا, ایک قاتل ووٹ ڈال کے چلا جاتا, کسی کو پتہ نہ چلتا. آج پوری قوم کو پتہ چلے گا ایک ظالم جس نے ناظم جوکھیوں کو بربریت کر کے قتل کیا ایک ویڈیو بنانے پہ, اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے لانا جا رہا ہے. عمران خان کے خلاف کون کون ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں؟ زبان زد عام ہے کہ ناظم جوکھیوں کا قاتل بھی ووٹ ڈالنے آ رہا ہے, تو ECL میں نام ڈالا جائے گا. ہوں میں کیا سردار صاحب آتے گئے ہو اور واپس کس طرح جاؤ گے ویکھاں گے تسی. انہوں نے بلوا تو لیا, برے پھنس گئے اب آپ. وہ پہلے دوسرا چھوٹا جام صاحب بھی گئے تھے, اپنے بڑے مزے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے تھے, ابھی تک اندر ہے. کروڑوں روپے کا بے شک آپ ڈیل کر لو, لیکن جو عوام کے اندر ایک نفرت پائی گئی ہے اس نظام کے خلاف. اور میں کہنا کہ پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے کیوں فائل روکی ہوئی ہے, تو ہم نے ECL میں نام ڈلوانے کے لکھے, انشاءاللہ ضرور جائے گا. اچھا لگائی بھی تھی انہوں نے ہمارے ساتھی سمیر شیخ کے حوالے سے, اس کے آرگومنٹس ہوئے ہیں, اور 13 تاریخ اب نیکسٹ ڈیٹ ہو گئی ہے, اس پہ ایک اور اپلیکیشن چلے گی. ہمارے وکیل صاحب جو عبدالوہاب بلوچ صاحب ہیں اور جلبانی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے بھی اس کی یہ کیا ایک درخواست لگائی وکلا نے کہ یہ کیس ہمارا ٹیررسٹ کورٹ کا کیس نہیں بنتا, شفٹ کیا جائے. ہم نے کہا ہے کہ JIT کو منگایا جائے. اصل بات JIT کے اوپر یہ JIT چھپا لی ہے انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. آج یہی بات ہوئی کہ JIT کو فوری طور پر بھجوایا جائے, اور اسی کے اوپر آرگومنٹس ہوئے. 13 تاریخ اگلی ڈیٹ پڑی ہے. اسلام آباد میں کتنے ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, سارے چوہوں کے لیے بنا ہے چوہے دان. انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, ان چوہوں کے لیے بنا لیا ہے چوہے دان. ان کے سامنے ڈٹ کے, اپنوں سے کیا جھگڑا. PMLQ ہماری اتحادی, MQM ہماری اتحادی, اپنے نال جھگڑا ہی کوئی نہیں ساڈا. بات یہ ہے ایک لڑائی ہے, ایک باطل کے خلاف لڑائی ہے, ان چوروں کے خلاف لڑائی ہے, ان ڈاکوں کے خلاف لڑائی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اغیار کے اشارے پر, اغیار کے کہنے پر, خط دیکھا ہے نا, وہ خط ہے جب کبھی اگر سامنے آیا یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایجنٹس. میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب ان سے لڑ رہا ہے, باقی اپنے اتحادی ہیں. ان کے لیے عمران کے ایک میچ وننگ طریقہ کار ہوتا ہے. نائٹ واچ مین بھی آتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا ٹیسٹ میچ میں نائٹ واچ مین بھی بھیجے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو 10ویں نمبر کا تھا, اس کو 1 ڈاؤن کیوں بھجوا دیا. کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کب کھلانا ہے, میچ جیتنا ہے انشاءاللہ.